شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت اور رحم والا ہے۔ ناظرین و حضرات، مسلمانوں میں ایک بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو ناظرین و حضرات، اس مسئلے پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا قصہ اور آپ کو بتاؤں گا۔ تو لہٰذا آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین و حضرات، یہاں پر یہ بات بالکل بھی صاف نہیں ہے، حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 لوگ وہ لوگ ہوں گے جو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اب ان 3 لوگوں میں سب سے پہلے وہ لوگ جو رمضان کے آخری اقتدار میں موت پائیں وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ دوسرے وہ لوگ جس کی موت عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن آئے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور دوستو، تیسرے وہ لوگ جو صدقہ دیتے وقت جس کی موت آ جائے یہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین و حضرات، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 3 لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کا قصہ ایک حدیث میں سناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات صاف نہیں ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ دوستو، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزے کی حالت میں مرنے والا قیامت تک اس کو روزے کا ثواب ملتا رہے گا، یعنی جو شخص رمضان میں روزے کی حالت میں انتقال فرما جائے گا اس کو تا قیامت تک روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک حدیث میں یہ روایت ہے کہ کوئی شخص رمضان کے مہینے میں اگر بال برابر بھی دین بچا کر لے گیا تو تا قیامت تک اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لیں گے، یعنی قیامت تک اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اور دوستو، ایک حدیث میں روایت ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہی رکھا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ ایک ایک نیکی کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، محروم ہے وہ شخص کہ جس کی مغفرت رمضان میں بھی نہ ہوئی۔ اگر اس کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کیا کرے۔ تو پیارے دوستو اور بھائیوں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان 3 گھروں میں اللہ کی رحمت برستی ہے، ان 3 گھروں میں اللہ کی برکتیں برستی ہے، اللہ برکت ان 3 گھروں میں خوب زیادہ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1، ایک مرتبہ ایک صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں برکت نہیں آتی، اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنے دروازے پر پردہ لگا دیا۔ کچھ دنوں بعد وہ صحابی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں خوب برکتیں برس رہی ہے، لیکن آپ نے جو پردہ لگوایا ہے اس کا کیا مقصد ہوا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے شخص، تیرے گھر کے دروازے کے آگے سے بے نمازی نکلا کرتے تھے۔ تو دوستو، آپ سوچئے کہ جس گھر کے دروازے سے بے نمازی نکلتے ہو تو اس گھر میں برکتیں نہیں برستی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ ہمیں نمازی بنا دے، اور سوچئے کہ جس گھر میں بے نمازی ہوتا ہوگا اس گھر کا کیا ہوتا ہوگا۔ تو دوستو، ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ ایک بار ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہم بہت پریشان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تم گھر کے سبھی شخص کھانا ایک ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتے ہوں گے۔ تو اس صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم
کھانا الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص کھانا ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا کرو تو آپ کے گھر میں برکتیں برسے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں برسائے گا، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو دوستو کھانا ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا کرے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ دوستو ایک تیسری حدیث میں روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں بھی اللہ خوب برکتیں فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے اور جاتے وقت گھر کی پریشانیوں بلاؤ اور آفتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ دوستو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر سے زیادہ محبت کرتا ہے جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہو، اور ایسے گھر میں اللہ کی خوب برکت نازل ہوتی ہے۔ تو ناظرین و حضرات، ملتے ہیں پھر کسی نئی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔